جہاں سے عباسی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جہاں سے عباسی، اگر جسٹس اطہر من اللہ کے سوال کا جواب تلاش کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کے پی اور پنجاب اسمبلیاں ہی بحال کر دی تو معاملات تو پھر ریورس ہو جائیں گے۔ اویس، یہی تو سوال ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسکد نوٹس تو اس سوال کے اوپر لیا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو انتخابات ہیں اس کی تاریخ کا اعلان کون کرے گا، لیکن ہمیں اس کیس کا پھیلاؤ مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اب جسٹس اطہر من اللہ نہ صرف بلکہ جسٹس منصور علی شاہ بھی، دو جج صاحبان اس بینچ میں ایسے ہیں جن کی طرف سے یہ ویو سامنے آیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کرنے سے پہلے کیا آئینی تقاضے پورے کیے گئے یا نہیں۔ بالخصوص جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ آبزرویشن بالکل واضح طور کے اوپر یہ سوال کی صورت میں یہ آبزرویشن دی گئی کہ ہم نے یہ بھی اس کیس میں دیکھنا چاہیے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کیا وہ پارٹی سربراہ کی ہدایات یا ڈکٹیشن کے پابند ہیں اور کیا آئین کے مطابق ان اسمبلیوں کو تحلیل کیا گیا یا نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے تو یہ بھی کہا کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر جو اسمبلی کی مدت ہے وہ تو 5 سال کی ہے اور عوام 5 سال کے لیے اپنے نمائندوں کو منتخب کرتی ہے۔ اگر ہم اسمبلیاں بحال کر دیں گے تو ہو سکتا ہے یہ پورا پولیٹیکل کرائسس جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اس کے اوپر پھر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پولیٹیکل کرائسس کو ختم کرنے کے لیے اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہے۔ اصل سوال تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یہ ہے جس میں اسکد نوٹس لیا گیا، اور اسکد نوٹس بھی ایک سول میٹر میں لیا گیا۔ اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو سو موٹو دیا اس میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں اب اس میں الیکشنز کے لیے تاریخ دینا کس کا اختیار ہے، کیونکہ اس وقت ڈیڈ لاک تھا۔ گورنرز کہہ رہے تھے میں نہیں دیتا، چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ہم تاریخ نہیں دے سکتے، صدر مملکت کی جانب سے خود ایک تاریخ دی گئی، وہ بھی ایک کنٹروورشل اقدام تھا، آئین کے خلاف صدر مملکت کی جانب سے وہ تاریخ بھی دی گئی۔ تو ایسی صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان شاید ایک میڈیٹر یا ایک ثالث کے طور کے اوپر سامنے آ رہی ہے۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا اس طرح کی کئی ثالثیاں کی گئیں اور اس طرح کی ثالثیوں کے کچھ نتائج درست ثابت نہیں ہوئے۔ جوڈیشری بالخصوص سپریم کورٹ آف پاکستان جو ملک کا سب سے اہم آئینی ادارہ ہے اس کو اسی آئینی سوال کے اوپر رہنا چاہیے تھا، لیکن اب اس کیس کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ جس طرح سے یہ سو موٹو لیا گیا اس کے اوپر جسٹس جمال خان اور جہاں سے کافی دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے 1-2 سال میں جو پولیٹیکل ہیپننگز ہیں اس کے بعد اب سپریم کورٹ ایک پولیٹیکل میڈیٹر کا کردار ادا کر رہی ہے۔ 1973 کا آئین بنے ہوئے 50 سال ہو گئے اور ابھی اس سوال کا جواب ڈھونڈا جا رہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے اور صدر مملکت کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے وہ درست ہے کہ نہیں۔ دیکھیں اویس، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کا سوال ماضی میں نہیں آیا تو جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، وہ بدلتے وقت کے ساتھ جو ضروریات پیش آتی ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اور یہ سوال کا جواب سپریم کورٹ آف پاکستان کو ضرور دینا چاہیے۔ اس کے اوپر یہ درست بات ہے کہ اگر 90 دن میں الیکشنز کروانے کی پابندی ہے آئین پاکستان میں تو پھر اس وقت تاریخ کون دے گا، یہ سوال درست ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سوال سے ہٹ کر دیگر ایشوز کی طرف چلے جانا اور یہ کہنا کہ اسمبلیز اگر ہم بحال کر دیں تو اس سے تمام کرائسس ختم ہو جائے گا، اور بالخصوص یہ کہنا کہ کیا جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں، کیا آئینی تقاضے پورے کیے گئے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسمبلی تحلیل کی کیا پارٹی سربراہ یا سیاسی رہنما کی ہدایات کے وہ پابند تھے۔ تو اس طرح کے سوالات سے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کورٹ پروسیڈنگ کا رخ کسی اور طرف مڑ جائے گا، اور ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا، ہم نے کئی کیسز میں دیکھا۔ جسٹس جمال خان مندوکھیل نے اس کیس کی سماعت کے دوران آرٹیکل 184(3) کے تحت جو اس کیس کی پروسیڈنگ چلائی جا رہی ہے، جہاں سے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، آپ کی جانب ہم دوبارہ